MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ اگر تمہیں حساب کا خیال ہوتا تو تمہارا ہمت نہ ہوتی کہ تم اپنے ہی ہاتھوں سے حرام کرتے رہو، اپنے ہی ہاتھوں سے موبائل میں حرام کاری دیکھتے رہو، اپنے ہی ہاتھوں سے پکچر دیکھتے رہو، اپنے ہی آنکھوں کے ساتھ برائی کرتے رہو۔ اگر تمہیں احساس ہوگا کہ مجھے اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے، یہ کہ کام کا مجھے حساب ہونا ہے، تو یہ نہ کرتے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں ایک زمانہ وہ بھی آیا جب میرے باپ پہ بھی موت طاری ہوئی، میں بالکل پاس میں کھڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا ابا جان، آپ تو کہا کرتے کہ لوگ مرتے وقت زندہ ہوتے ہیں، کیفیت کیوں نہیں بولتے؟ اب یہی کیفیت آپ پہ بیت رہی ہے، آپ بتائیں کہ آپ پہ کیا بیت رہی ہے؟ کہا کہ بیٹے وہ بیت رہی ہے میں زبان سے بول نہیں سکتا، وہ درد کی کیفیت ہے میں جو اظہار نہیں کر سکتا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے رضوا پہاڑ پر سے گرا کے بالکل آدھا آدھا کاٹ دیا گیا ہے، تو کیا تکلیف دام، ایک پہاڑ کا نام ہے رضوا وہاں پر تھا، تو وہ کہا کہ وہاں سے اگر بالکل آدھا آدھا کاٹ دیا جائے تو جو تکلیف ہوگی وہ تکلیف ہی میں محسوس کرتا ہوں، لیکن وہ بھی بیان سے باہر ہے۔ اسی لیے فرمایا وجاء سکرۃ الموت بالحق، یہ حق ہے سکرات۔ سکرات کا مطلب ہے سختی، موت کے وقت کی سختی حق ہے۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، یہ بدبخت تھا جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو الہ بناتا تھا۔ یہ ہے اصل سب سے اہم ترین عقیدے کی گمراہی، جس کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ ہاں، جہنم میں کثرت اسی کی ہے کہ مشرک جائے گا، خواہ وہ کچھ بھی کر لے، دوسرے کام تہجد میں سر رکھ کے پوری زندگی گزار لے، سوشل سروس میں آگے بڑھ کے پوری دنیا کے غریبوں کو مٹا دے اور پوری دنیا میں ایجوکیشن لے آئے، لیکن توحید نہیں ہے، یاد رکھو وہ جہنم ہی میں جائے گا۔ میرا قول نہیں، میرے رب کا قول ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جنت حرام ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ حسنین کریمین نہیں ہے، علی مرتضی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، یہ کوئی نہیں ہے بولنا یہ اصل توحید ہے۔ اللہ ہے بولنا توحید نہیں ہے۔ توحید تو تب مکمل ہوتی ہے جب انکار ہو، اس بات تو سب کرتے ہیں، انکار ہو کہ ہم کسی کو نہیں مانتے رب کے مقابلے میں۔ جب ہم جہنم سے کہیں گے حل امتلأت، بھر گئی تو، وہ بولے گی فتقول هل من مزید، ہے کوئی اور؟ نہیں بھری اللہ، تیرے سرکشوں کو، تیرے سے روگردانی کرنے والوں کو، تیرے نافرمانوں کو ابھی بھی جگہ میرے اندر ہے، بھیج، سب کو پکڑ لیتی ہوں۔ گویا کہ ایک ایسی ہی جہنم ہمیں دکھائی جا رہی ہے جو بولتی بھی ہے، سمجھتی بھی ہے، جو زندہ بھی ہے، اور رب کے نافرمانوں کو اپنے اندر لے کے جلا کے راکھ کرنا چاہتی ہے۔ کوئی مادی چیز نہیں ہے جہنم، جہنم اللہ کی مخلوق زندہ ہے۔ وہ کہے گی کہ اے اللہ کون ہے جو تیرا نافرمان ہے؟ لا، اور جگہ باقی ہے، میں لے کے اندر اسے لے کے جلا کے راکھ کر دیتی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه،
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں یہ سورہ قاف کی آیات ہیں، جس میں اللہ رب العالمین قیامت کے بہت سے مناظر اور اس وقت جہنمیوں کی کیا حالت ہوگی اور نافرمان اور گنہگار ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے کیا سلوک کریں گے، اس معاملے میں رب العالمین نے گفتگو فرمائی ہے۔ گزشتہ جب میں نے آپ کے سامنے خطاب کیا تھا اس وقت سورہ حاقہ میں نے پڑھی اور آپ کے سامنے قیامت کو جھٹلانے والے، آخرت کو جھٹلانے والے ان لوگوں کا انجام دنیا کے اندر کیا کیا، اس کی تفصیل رب العالمین نے بیان فرمائی تھی۔ اور اس حیثیت سے ہمیں یہ پیغام ملا کہ توحید و رسالت کے بعد سب سے اہم ترین مضمون آخرت پر یقین ہے، آخرت پر حساب کا یقین کہ رب العالمین تمہاری حرکت جنبش اللہ تبارک و تعالی کے پاس ریکارڈڈ ہے اور اس کے بارے میں رب العالمین تم سے سوال کرے گا۔ اگر تم نے نافرمانی کی، اگر اس عقیدے کو جھٹلایا اور اس عقیدے سے منہ موڑا جیسا کہ پچھلی امتوں نے کیا تھا، تو رب العالمین نے فرمایا ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر آتية
سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. یہ پوری تفصیل رب العالمین نے بیان کی سورہ حاقہ میں، جو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. عاد و سمود کو ہم نے ہلاک کر دیا، بعد میں آنے والے قوم لوط کو ہم نے ہلاک کر دیا، اس کے بعد آنے والے فرعون کے لشکر کو ہم نے ہلاک کر دیا. یہ سب کے سب اصل میں گناہ ان کا ایک تھا کہ آخرت کو بھی جھٹلاتے تھے، اور جو رسول پیغام لائے تھے ان رسولوں کے پیغام کو ان لوگوں نے جھٹلایا، تو ہم نے ان کو دنیا میں نیست و نابود کر دیا. دنیا میں تو ہے ہی سزا جو بھی انکاری ہے. یاد رکھو، آخرت کے انکار پر رب العالمین دنیا میں بھی سزا دیتا ہے، اور آخرت تو ہے ہی ایسے گنہگاروں کے لیے. تو اس پس منظر میں نے آپ کے سامنے آج کا عنوان حشر کے میدان کے مناظر رکھا، تاکہ ذہنوں میں اچھی طرح بیٹھ جائے. جب قرآن گفتگو کرتا ہے میدان حشر کے سلسلے میں، تو وہ دن ہے جس کا اندازہ آپ کے ذہن اگر لگا سکتے ہیں تو کتنا بھی سخت ترین لگا دیں، لیکن اس کے پورے طور پر، مکمل طور پر آپ اس کی سچائی اور اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے. جتنا کٹھن لگاؤ اس سے زیادہ کٹھن ہے. صرف وہ حشر کا میدان جس دن کھڑے ہوگا، جس دن رب العالمین کے لیے حساب کے لیے لنگ دھڑنگ کوئی کپڑا نہیں، غیر مختون ویسے ہی جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، تھر تھراتے ہوئے اپنے ہی پسینے میں ڈوبا ہوا. وہ دن کتنے کا ہوگا جی؟ وہ دن کتنے کا ہوگا؟ فرمایا کہ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا. عذاب مانگنے والے نے عذاب مانگا. سأل سائل بعذاب واقع، ہو کر رہے گا، للکافرین لیس لہ دافع، اب ہو کر رہے گا تو اس وقت کافر کی یہ ہمت نہیں ہوگی کہ اسے دور کر دے، اسے دفع کر دے. وہ کیا ہوگا؟ یہ وہ دن ہوگا جس میں فرشتے اپنے رب کے حکم سے چڑھیں گے. تعرج الملائکۃ والروح، روح الامین بھی ساتھ ہوں گے. فی یوم کان مقدارہ، وہ دن ایسا دن ہوگا جس کا مقدار، جس کی لمبائی کتنی ہوگی؟ 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر. 50,000 سال کے برابر کا ایک دن. حشر کے میدان کا یہ دن ہے جس میں رب العالمین سب کو جمع کرے گا. وہ میدان کیسے ہوگا؟ وہ میدان کیسے ہوگا؟ رب فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. لوگ پوچھتے ہیں کہ اتنے لوگ کھڑے ہوں گے، آخری انسان تک کھڑے ہوگا، پہلے انسان سے لے کر سب کے سب میدان حشر میں جگہ کہاں بس ہوگی؟ اور یہ بڑے بڑے پہاڑ کہاں جائیں گے؟ یہ بڑے بڑے غار کہاں جائیں گے؟ یہ بڑے بڑے سمندر کہاں جائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی خطاب میں فرماتا ہے ان مشرکین کے، اے اللہ کے رسول، یہ پوچھتے ہیں عن الجبال فقل ينسفها ربی نسفا فيذرها قاعا صفصفا، ہم اس کو سب کو برابر کر دیں گے، نہ کوئی گڑھا ہوگا، نہ کوئی ٹیک ہوگا، نہ اونچان ہوگی، نہ نیچان ہوگی، نہ سمندر ہوگا، نہ کوئی اور چیز ہوگی، نہ پہاڑ ہوں گے، نہ غار ہوں گے. ہم ایک چٹیل میدان کر کے چھوڑ دیں گے. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، نہ اس کے اندر کوئی اونچائی، نہ اس کے اندر کوئی گہرائی، بالکل ایک چٹیل میدان، ایسا وسیع و عریض میدان جو یہ زمین زمین نہیں ہوگی، یہ آسمان آسمان نہیں ہوگا. رب کہتا ہے سورہ ابراہیم میں یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار.
اس زمین کو دوسری زمین سے ہم بدل دیں گے، اس آسمان کو دوسرے آسمان سے ہم بدل دیں گے۔ یہ زمین آج کا کرہ ہے، وہ زمین کرہ نہیں ہوگا۔ یہ زمین آج کا بال کی طرح ہے، یا نہیں انڈے کی شکل کی ہے، لیکن وہ زمین نہ بال کی طرح ہوگی نہ انڈے کی طرح ہوگی، وہ چپٹی ہوگی۔ اذا جاء اجلہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جب وقت مقررہ آئے گا، ہم جعلہ دکا وکان وعد ربی حقا، ہم اس کو کوٹ کوٹ کر برابر کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو جو کہ ایک بال کی شکل میں ہے، اس کو کوٹ 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 کے بالکل چٹیل میدان بنا دے گا۔ کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اس کو ہم کوٹ کوٹ کے بالکل چٹیل میدان بنا دیں گے کہ آخری انسان سے لے کر پہلا انسان تک، آخری کونے سے لے کر پہلے کونے تک ہر کوئی ایک دوسرے کو دیکھ سکے گا۔ حالانکہ بہت بڑا فاصلہ ہوگا، یہاں سے امریکہ کا فاصلہ رکھ لو یا یہاں کے دنیا کے آخری انتہاؤں کا فاصلہ رکھ لو، وہاں سے لے کر یہاں تک، یہاں سے لے کر وہاں تک ہر کوئی ایک دوسرے کو دیکھ سکے گا، اور ایک ہی میدان میں سب کے سب کھڑے ہوں گے۔ حدیث کے اندر الفاظ آئے ہیں کہ وہ اس وقت تپتا ہوا جو حصہ سطح کا زمین کا مٹی کا ہے، وہ مٹی کا نہیں ہوگا، وہ پیتل کا ہوگا، اور سورج ایک نیزے پہ ہوگا، ایک نیزے پر، ایک میل پہ، فرمایا ایک میل پہ، میل 1 کلومیٹر کے میل کے اعتبار سے بھی میل استعمال ہوتا ہے، لیکن ایک میل عربی میں استعمال ہوتا ہے سرمے دانی کو، سرما لگانے کے لیے جو کاڑی استعمال ہوتی ہے، اتنی سی کاڑی ہوتی ہے، اسے بھی عربی میں میل کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 میل کا فاصلہ ہوگا، یا وہ 1 کلومیٹر کے مقابلے میں، یا یہ اتنا مقابلے میں سورج یوں سر پہ کھڑا ہوگا تو حالت کیا ہوگی؟ اگر موت لکھی ہوتی جل کے راکھ ہو جاتا انسان، لیکن وہاں موت نہیں، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ مرے گا نہ جیے گا، تو وہاں پہ تڑپ تڑپ کے جینا ہی جینا ہے۔ تو انسان اپنے گناہوں کو اٹھا رہا ہوگا اور دوسروں کے گناہوں کو بھی، اس واسطے اس نے رہنمائی جو کی تھی، برائی صرف برائی نہیں ہے، برائی رہنمائی بھی کرتی ہے۔ جن کو تم نے برائی کی طرف بلایا، جن کو تم نے برائی کے لیے آمدہ کیا، جن کو تم نے برائی کی دعوت دی، وہ بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ علم، پھر بھی وہ بوجھ بھی اٹھائیں گے جو ان کے اپنے گناہوں کا ہوگا، وہ بوجھ بھی اٹھائیں گے جو دوسروں کو انہوں نے گناہوں کے گمراہی کے راستے میں لے جا کے بتایا، اس کے گناہ بھی یہ اٹھائیں گے۔ تو یہ میدان حشر ہے، یہ میدان حشر ہے جو بہت اتنا بڑا وسیع ہے۔ اب وہاں پر کیا مناظر ہیں، مناظر بھی ذرا دیکھو۔ رب العالمین کہتا ہے ایک جگہ منظر یوں ہو رہا ہوگا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، ہم دراصل سیدھے ہاتھ میں اس کے نامہ اعمال کو دیں گے تو وہ کہے گا فَيَقُولُ هَاؤْ مُقْرَؤُوا كِتَابِيَهْ، آؤ میرا حساب نامہ دیکھ لو، پڑھ لو، میں جنتی ہوں، میں پاس ہو گیا۔ جیسے یہاں خوشی کے مارے اچھے نمبرات لینے والے یا کالج کے اسٹوڈنٹس فرسٹ آنے والے جیسے لوگوں کو اپنے مارک شیٹ بتاتے ہیں کہ لوگوں دیکھو میں امتیازی نمبرات سے پاس ہوا ہوں، یہی حالت اس وقت ہوگی جب جنتیوں کو جنتیوں کے نامہ اعمال دے دیا جائے گا۔ سیدھے ہاتھ میں دینا ہی اس بات کی نشانی ہوگی کہ وہ جنتی ہے۔ تو وہ کہے گا ہاؤم، جیسے کہ ہم کہتے ہیں چیخ، اسی کو کیا ہے ایک فعل بنا دیا اللہ تبارک و تعالی نے۔ وہ بھی کہے گا دیکھو یہاں دیکھو، اقرؤ کتابیہ، میری کتاب ذرا پڑھ لو، میرا نامہ اعمال پڑھ لو، میں جنتی ہوں، اللہ نے مجھے جنت دے دی ہے۔ فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ عَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، یہ اس واسطے کہ مجھے یقین کامل تھا کہ اللہ سے ملاقات ہونا ہی ہونا ہے۔ ہم زن میں زندگی گزارتے ہیں تو جنتی نہیں ہو سکتے میرے بھائیوں، یقین کامل رکھو، یہ دن آ کر رہنا ہے، تمہارے پائی پائی کا حساب ہونا ہے۔ اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو، مجھے جواب دینا ہے، خواہ وہ نجی زندگی کا ہو، خواہ وہ بچوں کے ساتھ کیا ہوا فعل ہو،
بیوی کے ساتھ ہو، گھروں میں ہو، باہر ہو، تجارت میں ہو، جہاں کہیں بھی تم نے ظلم کیا، غلطی کی، اس کا حساب ہو کے رہنا ہے، اور وہ حساب رب العالمین میدان حشر میں لے گا۔ تو اسی واسطے جنتی کہیں گے انی ظننت عنی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ ملاقات بھی ہوگی، حساب بھی ہوگا۔ پھر وہاں سے ندا آئے گی فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جاؤ اپنے من پسند زندگی میں، فی جنت عالیہ، بہت بلند و بالا باغات ہیں تمہارے واسطے جنت کے، فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ، جھکے پڑ رہے ہوں گے میوہ جات، بیٹھ کے کھانا چاہو کھا لو گے، سو کے کھانا چاہو کھا لو گے، لیٹ کے کھانا چاہو کھا لو گے، یا اسی طرح کہیں دوڑ کے، کہیں چل کے پیدل، کہیں کیا ہے سیر سپاٹا کرتے ہوئے کھانا چاہو، میوے تمہارے پیچھے پھریں گے۔ ہاں، قطوفها دانیہ۔ پھر رب کی یا فرشتے کی ندا آئے گی کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو کچھ بھی تم نے کیا دنیا کے اندر، جو کچھ بھی تم نے گزارا زندگی کے اندر، جو کچھ بھی تم نے ٹرپلیکین رابطہ کی زندگی میں رب سے ڈرتے ہوئے گزارا، جاؤ جاؤ آج تمہاری اپنی مرضی کا کھانا ہے، مرضی کا رہنا ہے۔ کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ پیو مزے اڑاؤ۔ ہنی کہتے ہیں مزے اڑانے کو، فرمایا کہ کھانا پینا ہی نہیں ہے، مست مزے اڑاؤ، کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اس واسطے کہ تم نے دنیا کی زندگی میں جو رب العالمین سے ڈر کے گزارا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، یہ جہنمی ہوگا، وہ کہے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کاش کہ مجھے یہ حساب نامہ نہ دیا جاتا۔ جیسے یہاں فیل ہونے والا اپنی مارک شیٹ چھپا کے پھرتا ہے، ہاں کیا مارک جی؟ نہیں پتا نہیں، ابھی دیکھا نہیں، آنکھوں ہے وہ نیٹ میں، ابھی میں جایا نہیں، ابھی میں کرا نہیں، کیوں معلوم ہے اس کو کیا لیا ہے؟ وہ دکھانا نہیں چاہتا، بولنا نہیں چاہتا۔ وہی حالت جہنمی کی ہوگی، وہ بولے گا کہ کاش کہ میں نہ لیا ہوتا، مجھے نہ دیا گیا ہوتا۔ ہاں کیوں ایسا؟ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اصل میں اسے گمان یقین ہی نہیں تھا کہ کبھی حساب ہونا ہے۔ اللہ کی قسم دل پہ ہاتھ رکھ کے آج ہم اپنے آپ کو ٹٹولے، حساب کا تمہیں یقین کامل ہے؟ یہ زبان سے کہتے ہو کہ حساب ہوگا؟ آخرت کا تمہیں یقین کامل ہے، یا لوگ عقیدہ کہتے ہیں کہ ایک بار حساب ہونا ہے، اس واسطے میں بھی کہتا ہوں حساب ہونا ہے؟ مسئلہ ختم۔ یقین ہوتا تو پھر یہ زندگی ہرگز نہیں ہوتی جو زندگی ہم گزارتے ہیں۔ صبح سویرے اٹھ کے روزانہ جو بلیڈ ڈالتے ہیں، اللہ کی سنت کو دراصل کیا کرتے ہیں، ہمیشہ روزانہ طور پر گٹر کی نالیوں میں بہاتے ہیں۔ جو شیونگ کرتے ہیں نا جی، ان کی ہمت کبھی نہ ہوتی، ہاتھ نہ اٹھا، کیونکہ انہیں حرام میں زندگی گزارتے ہیں۔ حرام کاری تو ایک مرتبہ کرنے پہ ہے جی، جو حرام کاری روزانہ تسلسل سے کرے وہ تو حرام میں ہے، اس کا سوال ہوگا۔ اگر تمہیں حساب کا خیال ہوتا تو تمہارا ہمت نہ ہوتی کہ تم اپنے ہی ہاتھوں سے حرام کرتے رہو، اپنے ہی ہاتھوں سے موبائل میں حرام کاری دیکھتے رہو، اپنے ہی ہاتھوں سے پکچر دیکھتے رہو، اپنے ہی آنکھوں کے ساتھ برائی کرتے رہو۔ اگر تمہیں احساس ہوگا کہ مجھے اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے، یہ کہ کام کا مجھے حساب ہونا ہے، تو یہ نہ کرتے۔ اگر یہ نہیں ہے تو یاد رکھو جہنمی بھی یہی کہیں گے وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارا حساب ہونا ہے۔ پکار کے کہیں گے رب سے یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ ہمیں ختم کر دیا جاتا، موت آ جاتی، اے اللہ ہمیں مار دے، ہم جینا ہی نہیں چاہتے۔ دوسری جگہ فرمایا جہنم کے داروغہ مالک اس کو پکار کے کہیں گے جہنمی وَنَادَوْا يَا مالک، اے مالک لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، ذرا تمہارے رب سے کہو کہ ہم کو اللہ موت دے دے، ختم کر دے۔ بعض روایتیں ہیں کہ 40 سال تک وہ لوگ پکارتے رہیں گے وَنَادَوْا يَا مالک یا مالک یا مالک،
اے جہنم کے داروغہ سنو سنو سنو، ہمیں رب سے کہو کہ ہمارا رب ہم کو ختم کر دے۔ 40 سال بعد مالک جواب دیں گے نہیں، انکم ماکثون، پڑے رہو تم وہیں پر، تم سے بات کرنا بھی نہیں ہے، تمہارا جواب دینا بھی نہیں ہے۔ وہاں موت کو مانگے گا، موت نہیں آئے گی۔ یہاں مست رہتا ہے اور موت سے بھاگتا ہے اور سمجھتا ہے کہ موت نہیں آئے گی۔ یہاں زندگی کا خواہش مند ہے، وہاں موت کا خواہش مند ہوگا، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے کہ تمہارے دستک دینے والے فرشتے تمہارے بستروں پہ پہنچ جائیں اور تمہاری موت کو نکالنے کے لیے آ جائیں۔ اپنی زندگی کو تبدیل کر لو، اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور جنت کے لیے اپنی زندگی کو گزارو۔ حتی اذا جاء احدکم الموت قال رب ارجعون، اس وقت کہو گے کہ اے اللہ ہمیں پلٹا دے تاکہ ہم اچھا عمل کر کے آئیں، لعلی اعمل صالحا، اچھا عمل کر کے آ جائیں گے، ایک موقع تو دینا۔ رب کہے گا کہ نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تمہاری ایک بکواس ہے، اس کا دراصل رب العالمین کوئی جواب نہیں دے گا۔ ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اب تو برزخ میں پڑا رہے گا جب تک کہ دوبارہ تجھے اٹھایا نہ جائے گا۔ تو وہاں پر کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ، ہائے کیا ہو گیا کہ مجھے دراصل نہ موت آ رہی ہے نہ میرا کوئی عہدہ ہی کام آ رہا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ، نہ میرا مال ہی کچھ کام آیا، نہ میرا عہدہ ہی کچھ کام آیا، کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور یہی حالت ہوگی۔ ہلک عنی سلطانیہ خذوہ فغلوہ، اللہ کہے گا فرشتوں کو کہ پکڑو اس کو، باندھو اس کو۔ کیسے؟ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 گز لمبی زنجیروں سے اس کو باندھ کے رکھو، پھر اس کے بعد اٹھا کے اسے جہنم میں پھینک دو۔ یہ جہنمیوں کا ایک احوال ہے۔ دوسری طرف دوسرے مناظر، ایک ایک منظر میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، ذرا غور کرو، میری بات نہیں ہے، رب العالمین کا کلام ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ قاف میں فرماتا ہے جب موت کا وقت قریب آتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، سب سے زیادہ میں اس کے پاس ہوتا ہوں، رگ جان سے زیادہ میں اس کا قریب ہوتا ہوں۔ ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رب اتر کے آتا ہے، نعوذ باللہ، یا اس کی ذات ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کی نظر، رب کا علم، رب کا کمانڈ، رب کا حکم، رب کے فرشتے اس میت کو جو مرنے والا ہے اس کے اتنے قریب ہوتے ہیں رگ جان سے بھی زیادہ۔ دوست، احباب، ڈاکٹر، فلاں فلاں، اس کو بلاؤ، وہ سب کے سب تو کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اصل میں سب سے زیادہ قریب تر تو موت کا فرشتہ کھڑا ہوا ہوتا ہے جو رب کا حکم لیے وہاں پر کھڑا ہوتا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یہاں تک کہ جب نکلتی یہ روح اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، ایک دائیں ایک بائیں میرا فرشتہ وہاں پر موجود رہتا ہے تاکہ کیا کچھ اس نے کیا ہے وہ نوٹ کر لیں۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، زبان سے کوئی چیز نکلتی نہیں مگر میرا ایک بندہ، میرا ایک فرشتہ ہے جس کو بالکل تمہارا سب کا سب کٹا چھٹا نوٹ کر رہا ہے۔ زبان سے نکالتے وقت سوچو کہ کس کے لیے تم نکال رہے ہو۔ زبان سے کوئی نکالتے وقت بات سوچو، کسی کی دل آزاری تو نہیں ہے، کسی پہ ظلم تو نہیں ہے، گالی گلوچ تو نہیں ہے، خلاف شرع بات تو نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، اللہ اور آخرت کے دن پر کوئی ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ بولے تو خیر بولے، اور اگر نہیں ہے کچھ بولنے کا تو خاموش رہے، بکواس نہ کرے، غیبت نہ کرے، چغلی نہ کھائے۔ میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری مائیں بیٹے سن رہی ہیں، کتنی غیبتیں گھروں کے اندر، کتنی غیبتیں، کتنی چغل خوریاں، کتنے تانے طنز، ساس بہو کے کتنے جھگڑے،
کیا بھول گئی؟ اللہ کو ایک دن جواب دینا ہے، تمہارے ایک ایک لفظ کا حساب ہونا ہے، اس کے بغیر چھٹکارا نہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے کوئی لفظ نکلتا نہیں لیکن میرا بندہ، میرا فرشتہ اس کو نوٹ کرنے کے لیے پہلے سے موجود ہوتا۔ تمہاری ایک ایک حرکت، ایک ایک جنبش بھی نوٹ ہو رہی ہے، تمہارا ایک ایک قول، ایک ایک لفظ بھی نوٹ ہو رہا ہے۔ کس کو طنز سے پکارا، کس کو تم نے ظلم کیا، کس کو تم نے گالی دی، کس کو اشارے کیے، کس کو تم نے دل دکھایا، کس کی تم نے دل آزاری کی، یہ سب نوٹڈ ہے اور اس کا حساب دے کے رہنا ہے۔ کوئی بڑا چھوٹا، کوئی ظالم مظلوم، اس سے نہیں چھٹکارا، کوئی فقیر بادشاہ اس سے نہیں مبرہ، سب سے رب العالمین حساب لے گا۔ تو فرمایا ما یلفظ من قول، زبان سے نکالتے وقت سوچو کتنے ہم الزامات رکھتے ہیں صرف اس دنیا کو پانے کے لیے، صرف اس دنیا میں کیا ہے تھوڑی سی زندگی گزارنے کے لیے ہم کس کس پر کیسے کیسے جھوٹے الزامات رکھتے ہیں۔ یہی حالات گھروں کے اندر عورتیں ایک دوسرے پر کس طرح اپنے شوہر کو اس زندگی میں چند منٹوں کے لیے اپنی طرف راغب کرنے کے لیے ماؤں کے خلاف کتنا زہر اگلا جاتا ہے، یا مائیں کچھ دیر کے لیے اپنے بیٹے کے سپورٹ کے لیے اپنی بہوؤں کے خلاف کس زہر کو پلایا جاتا ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالی ان الفاظ کو نوٹ نہیں کر رہا ہے؟ کل قیامت کے دن پوچھے گا نہیں تو نے کیا کیا الزامات رکھے تھے، چھوڑ دے گا نا۔ ڈرو اللہ سے بات کرتے وقت، غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، الزامات نہ ہو، صرف وہ بات کرو جو حق ہے۔ اگر کچھ نہیں ہے بات کرنے کا، خاموش رہو، خاموش رہو۔ ہنسی مذاق دل لگی اس میں بھی جھوٹ جائز نہیں، یاد رکھو۔ ہم سمجھتے ہیں مذاق میں ہے نا جی، سرپرائز دینے کیا نا جی، نہیں، نہ سرپرائز کے لیے جائز ہے نہ مذاق میں جھوٹ جائز ہے۔ ان سب کا برابر احاطہ ہوگا اور تمہارا پائی پائی کا حساب ہوگا۔ یاد رکھو لوگوں، اللہ سے ڈرو، آخرت میں تم کو کھڑے ہونا ہے، ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید وجاءت سکرۃ الموت بالحق۔ یہ حالت ہوگی کہ ہمارا فرشتہ آئے گا اور جان نکال دے گا۔ وہ سختی جو ہے نا وہ حق ہے، وہ حق ہے۔ ہاں، موت کا نکلنا معمولی بات نہیں ہے، جسم سے جدا ہونا وہ ایک تکلیف دہ امر ہے، اس تکلیف سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ بھیما شما کا کیا اعتبار، نیک بد کا کیا اعتبار؟ بڑے بڑے لوگوں نے مرتے وقت جو کیفیت بتائی ہے، معلوم ہوتا ہے ان کو بھی کچھ تکلیفیں آتی ہیں۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص، عمرو بن عاص جو ان کے ابا جان صحابی رسول، ان کا قول نقل کرتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ لوگ مرتے وقت زندہ ہوتے ہیں لیکن کیفیت کیوں نہیں بیان کرتے کہ ان پہ کیا بیتتی ہے، مجھے تعجب ہوتا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں ایک زمانہ وہ بھی آیا جب میرے باپ پہ بھی موت طاری ہوئی، میں بالکل پاس میں کھڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا ابا جان، آپ تو کہا کرتے کہ لوگ مرتے وقت زندہ ہوتے ہیں، کیفیت کیوں نہیں بولتے؟ اب یہی کیفیت آپ پہ بیت رہی ہے، آپ بتائیں کہ آپ پہ کیا بیت رہی ہے؟ کہا کہ بیٹے وہ بیت رہی ہے میں زبان سے بول نہیں سکتا، وہ درد کی کیفیت ہے میں جو اظہار نہیں کر سکتا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے رضوا پہاڑ پر سے گرا کے بالکل آدھا آدھا کاٹ دیا گیا ہے، تو کیا تکلیف دام، ایک پہاڑ کا نام ہے رضوا، وہاں پر تھا، تو وہ کہا کہ وہاں سے اگر بالکل آدھا آدھا کاٹ دیا جائے تو جو تکلیف ہوگی وہ تکلیف ہی میں محسوس کرتا ہوں، لیکن وہ بھی بیان سے باہر ہے۔ یا یوں سمجھو کہ بالکل چادر، کوئی ایسی چادر جو بالکل کیا ہے رومال جیسی ہو اور کانٹوں کے کسی درخت کے اوپر ڈال دیا جائے اور اس کو کھینچا جائے تو جس طرح تار تار ہو کہ وہ چادر آئے گی، ویسے ہی لگ رہا ہے میرے جسم کے اندر روح نکل رہی ہے۔ تو وہ کیفیت پھر بھی میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ کون؟ صحابی رسول، یہ کون؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے جنگوں میں حصہ لیا، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موت کے وقت پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں۔ اما عائشہ کا حالت یہ ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک سے پسینہ پوچھ رہی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بے شک موت کی بڑی سختیاں ہیں، موت کی بڑی سختیاں ہیں، موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ اسی واسطے اما عائشہ کہتی ہے کہ جب میں نے اللہ کے رسول کو اس وقت جو دیکھا تکلیف میں، تو پھر میں سمجھ گئی دنیا میں کوئی نہیں ہے جو اس سے چھٹکارا پا سکتا ہے، یہ تکلیف دا عمل سے گزرنا ہوگا۔ کہاں ہم کھو گئے اس دنیا کی زندگی، اسی لیے فرمایا وجاء سکرۃ الموت بالحق، یہ حق ہے سکرات۔ سکرات کا مطلب ہے سختی، موت کے وقت کی سختی حق ہے۔ ہاں، مرنے کے بعد عذاب قبر کا ایک حصہ بھی حق ہے۔ بڑے آرام سے زندگی گزارتے ہیں، ہم سمجھ ہی نہیں پا سکتے کہ ہمارے اوپر اور کتنے ادوار ہیں جو گزرنا ہے۔ ہاں، سعد بن معاذ، وہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کی موت کی خبر سن کے عرش لرز اٹھا، عرش الہی ان کی موت کی خبر کی وجہ سے لرز اٹھا، کانپ گیا۔ ایسے جن کی میت، جن کے جنازے میں کئی ہزار فرشتوں نے حاضری دی، ایسے صحابی جب قبر میں دفنایا گیا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، کیونکہ خبر ان کو اتنا تنگ کی کہ ادھر کی پھسلیاں اور ادھر کی پھسلیاں دونوں یوں آپس میں جڑ گئے، جس کی وجہ سے بہت تکلیف ہوئی۔ ان کی قبر کے دور ہونے، عذاب قبر کو دور ہونے کے لیے دعا کرو۔ سعد بن معاذ کی یہ حالت ہے تو ہم کس کھیت کے مولی ہیں؟ ہماری کیا حالت ہے؟ یہ تو وہ ہیں جن کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے نماز پڑھی، اور اللہ کے رسول نے 11 یا 9 تکبیریں کہی ان کی عظمت پہ۔ 4 تکبیریں تو ہم کہتے ہیں نا جی، نماز جنازہ میں 9 تکبیریں کہی۔ پوچھا گیا اتنی تکبیریں کیوں؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول نے اس سے زیادہ تکبیروں کے حقدار تھے۔ سعد ویسے صحابی رسول کے ساتھ ایک کیفیت ہے جس سے گزرنا ہوگا ہر ایک کو۔ یہ سختیاں ہیں کہ ایک لمحے کے لیے قبر نے انہیں اتنا دبایا کہ ایک دوسرے کی پھسلیاں یوں جڑ گئی جیسے آپس میں یہ انگلیاں جڑتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو فرمایا وجاء سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، یہ ہے وہ جس سے تو بھاگتا تھا۔ اللہ کہتا ہے موت سے بھاگتا تھا نا، آ گئی اب موت۔ ونفخ فی الصور، پھر وہاں قیامت کا منظر آ گیا جو میری ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے۔ سور پھونکا جائے گا۔ یہ سور بھی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھونکنے والا فرشتہ ابھی بھی لگائے منہ کو اللہ کی طرف، یوں نظریں اٹھائے، انتظار میں ہے کہ کب حکم ہوگا، کب پھونک دوں۔ یہ ایک بہت بڑی سنگ کی طرح ہے، جیسے جانوروں کے سنگ ہوتے ہیں ویسے ہی قرن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت بڑی سنگ جس کو رکھے ہوئے ہے، اور جیسے ہی اللہ کا حکم آئے گا اسرافیل سور پھونک دیں گے۔ یہ سور کی آواز جیسے ہی آئے گی تو سب سے پہلے برباد ہوگا جو کچھ بھی ہے۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوسری میں سب اٹھ کے کھڑے ہوں گے۔ فاذا هم قیام ینظرون، پھر پورے کے پورے اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں کھڑے ہوں گے، اب ہمیں حساب ہونا ہے۔ تو ونفخ فی الصور ذالک یوم الوعید، یہ وہ دن ہے جس کا وعدہ تم سے ہوا ہے۔ اب جیسے ہی قبروں سے نکلیں گے پھر کیا حالت ہوگی؟
وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، ہر ایک کے ساتھ ایک سائق اور ایک شہید لگا ہوا ہوگا۔ سائق ڈرائیور کو بھی بولتے ہیں آج عربی میں، یہاں مانا ہے ہانکنے والا۔ تم کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتے ویسے بھی، لیکن پھر بھی ایک چوکیدار مقرر ہوگا، جیسے پولیس پکڑ لینے کے باوجود بھی ہتھکڑی لگاتی ہے۔ جب پولیس پکڑ لے پھر ہتھکڑی کی کیا ضرورت ہے، کہاں بھاگے گا وہ؟ لیکن پھر بھی اس کی ذلت کے لیے ایک ہتھکڑی بھی لگتی ہے۔ بعینہ اسی طرح جیسے ہی مجرم قبر سے اٹھے گا، اٹھتے ہی ساتھ میں ایک فرشتہ لگ جائے گا، سائق، جو اسے ہانکے گا، چل رب کی طرف چل، کہیں دوسری جگہ نہیں ہے، سیدھے چل، میں تجھے راستہ بتلاؤں گا کہاں کھڑا ہونا ہے تجھے۔ سائق، وہ شہید، ایک گواہ جو لکھا ہوا بیٹھا ہوا تھا تمہارے نامہ اعمال میں، انہی میں سے ایک گواہ۔ گویا کہ صرف آپ کی فائل نہیں رکھی جائے گی وہاں پر کوئی رد و بدل کر دے، بلکہ فائل کے ساتھ ساتھ فائل لکھنے والا فرشتہ بھی موجود ہوگا کہ گواہ میں خود ہوں، یہ کرتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے، اس کو میں نے ایسے ہی نہیں لکھ دیا رب، میں نے اس کو یہ کام، یہ کرتوت کرتے ہوئے میں نے خود دیکھا، اس واسطے لکھا۔ تو فرمایا سائق و شہید لقد كنت في غفلة من هذا، یہ ہے وہ دن جس سے تو غفلت برتتا تھا، تو سویا ہوا تھا، تو بالکل کیا ہے، اس سے غافل تھا۔ لیکن آج نہیں ہے، آج اس غفلت کا مزہ چکھو۔ فکشفنا عنک غطاءک، اب ہم نے تمہارے تمام پردے اٹھا دیے ہیں، جو جنت کیا ہے پردے میں، جو جہنم پردے میں، جو حشر کا میدان پردے میں ہے، جو برزخ پردے میں ہے، ان سب کو نہ دیکھنے کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے یہ سب چیزیں بالکل خام خیالی باتیں ہیں۔ کون دیکھا؟ تو اللہ کہتا ہے اس دن ہم پورے کے پورے پردے اٹھا دیں گے اس کے سامنے سے۔ فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، آج تیری نگاہ بہت تیز ہے، دیکھ لے اب جو کچھ بھی میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ قال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اس کا ساتھی فرشتہ جو ساتھ میں ہمیشہ لکھا کرتا تھا، ایک تو شاہد بن کے آ رہا ہے، 3 فرشتے ہو گئے اب تک۔ پہلے وہ جو ہانکنے والا ساتھ میں، چل 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 چل، دوسرا وہ شہید جو گواہ دینے والا کہ میں نے اس کے کرتوت دیکھ کے لکھے، اب تیسرا فرشتہ قرین، اسی سے قرین نکلا ہے۔ ہم بھی بولتے نا اس کا حمزات، جی حمزات، ڈراتے لوگ، یہ حمزات پکڑ لیں گا بھائی، رات میں حمزات کو دیکھا، کائی کا حمزات، یہ قرین ہی حمزات سے نکلا ہے۔ اگر قرین کا ترجمہ کرے تو حمزات ہے، وہ حمزات تمہارے لیے کیا نہیں کرتا، جادو پلیتے کے لیے استعمال نہیں ہوتا، وہ اصل میں یہی ہے۔ تو قال قرینہ ھذا ما لدی عتید، وہ جو فرشتہ اور ایک ہوگا نا، وہ کہے گا اے اللہ ہے ساتھ میں میرے، جو کچھ بھی اس نے کیا ہے پورا میرے پاس بھی موجود ہے، میں بھی گواہ ہوں۔ تو اللہ ان دونوں فرشتوں سے خطاب کرے گا، جو شہید بھی ہے، جو کہا کہ ما لدی عتید، یعنی جو ایک دوسرے کا حساب کرنے والے تھے، ایک کندھے پر اور ایک طرف یا شمال یا جنوب میں جو بیٹھے، تو دونوں ان سے کہے گا القی فی جہنم کل کفار عنید، اب جس کے بارے میں تم نے گواہی دی اس کو اٹھا کے پھینکو جہنم میں، تم دونوں ہی پھینکو اٹھا کے۔ جو ساتھ میں رہے دیکھے اس کے پورے کرتوت، گواہ بھی بن کے آج آئے ہیں، انہی گواہوں سے، انہی فرشتوں سے خطاب ہوگا، اور اللہ کہے گا کہ اٹھا کے ان دونوں کو، یہ دونوں تم دونوں مل کے اس کو اٹھا کے پھینکو، کل کفار عنید، ہر ایک کافر جو کہ رب العالمین سے دور تھا، عناد رکھتا تھا، پھینکو اس کو اٹھا کے۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید، کیوں؟ مناع للخیر معتد مریب، یہ وہ تھا کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے جو خیر کے کام بتائے تھے اس کو روکنے والا تھا، خود بھی روکتا تھا، دوسروں کو بھی روکتا تھا۔ مناع، منع سے نکلا ہے، بہت زیادہ روکنے والا۔ کیا روکنے والا؟ للخیر، خیر کے کاموں کو، اچھائیوں کو۔ ہاں، معتدم مریب، اور عقیدے میں شک میں پڑا ہوا تھا، کیا ہوگا بھائی، ہوگا کیا، کون دیکھے، سوال بھی ہوگا کیا، فلانیہ کو پکڑ لیں گے، عبد القادر جیلانی کا دامن نہیں پکڑ لوں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیں گے، ایسے ہی کیا ہے بدعقیدگیوں میں پڑا ہوا تھا، اب اٹھا کے پھینکو اس کو۔ آج ہم بھی کتنے خیر کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں دیکھو، اور کتنا روکتے ہیں یہ بھی دیکھ لو۔ مناع للخیر معتد مریب،
یہ سب سے زیادہ خیر کے کاموں کو رکوانے والا تھا اور شک میں پڑا ہوا تھا. اور سب سے بڑا شک کس میں تھا؟ الذی جعل مع اللہ الہا آخر. یہ بدبخت تھا جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو الہ بناتا تھا. یہ ہے اصل سب سے اہم ترین عقیدے کی گمراہی جس کے لیے جہنم میں جائیں گے. ہاں، جہنم میں کثرت اسی کی ہے کہ مشرک جائے گا، خواہ وہ کچھ بھی کر لے، دوسرے کام تہجد میں سر رکھ کے پوری زندگی گزار لے، سوشل سروس میں آگے بڑھ کے پوری دنیا کے غریبوں کو مٹا دے اور پوری دنیا میں ایجوکیشن لے آئے، لیکن توحید نہیں ہے، یاد رکھو وہ جہنم ہی میں جائے گا. میرا قول نہیں، میرے رب کا قول ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. جنت حرام ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. بچو، تڑپو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے آس پاس رشتہ داروں کے لیے تڑپو. کہ کوئی توحید پہ نہیں ہے تو کسی نہ کسی طرح توحید پہ لائے، مرنے سے پہلے انہیں کلمہ خالص پڑھا دے، وہ سب سے انکار کر دے کہ اللہ معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اللہ معبود ہے، توحید نہیں ہے. توحید تب مکمل ہوتی ہے جب تم کہو کہ اللہ ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. انکار پہ توحید مبنی ہے، اس بات پہ نہیں. اس بات تو پوری دنیا کرتی ہے، پورے فرقے کرتے ہیں، بریلی ہو، دیوبندی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، فلاں ہو، فلاں ہو، سب کہتے ہیں اللہ ہے. مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ ہی ہے عبادت کے لائق، اس کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے، کوئی پیر نہیں ہے، عبدالقادر جیلانی نہیں ہے، کالے شاہ ولی نہیں ہے، موسیٰ شاہ قادری نہیں ہے، علی حجویری نہیں ہے، حسنین کریمین نہیں ہے، علی مرتضیٰ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. یہ کوئی نہیں ہے بولنا یہ اصل توحید ہے. اللہ ہے بولنا توحید نہیں ہے. توحید تو تب مکمل ہوتی ہے جب انکار ہو. اس بات تو سب کرتے ہیں، انکار ہو کہ ہم کسی کو نہیں مانتے رب کے مقابلے میں. کہا تم ہواؤں پہ اڑ کے دکھاؤ، سمندر پہ چل کے دکھاؤ، غاروں میں داخل ہو کے دکھاؤ، ہم نہیں مانتے تمہارے کسی بھی کرامت کو اور ہم قائل نہیں ہیں تمہیں پکارنے کے. توحید ہے. اس کی دعوت دو، اس کے لیے مر مٹو، اس کے لیے رشتہ داروں پہ نظر ڈالو. کون ہے جس کو جا کے ہم توحید بولیں، ہاتھ پکڑ لیں، روئے گڑ گڑائے تم جہنم جانے والے ہو، مرتے ہی تمہارا حال جہنمیوں کا ہوگا. اللہ کے لیے اس توحید کو قبول کر لو. انکار کر دو تمام معبودان باطل سے جن کو تم پوجا پاٹ کر رہے ہو، خواہ ولی ہوں، جھنڈے ہوں، بنڈے ہوں، درگاہ ہوں، یا کوئی زندہ مرید پیر ہو، کوئی بھی ہو. الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید. اللہ کہے گا پھینکو اٹھا کے اس کو عذاب شدید کے اندر، زبردست عذاب کے اندر اس کو پھینک دو اٹھا کے. تب آ کے ہمارا دوسرا قرین آئے گا. ایک قرین تو فرشتہ تھا جو ہمارے لیے اچھا کام کا حکم دیتا تھا، اچھی کے لیے سپورٹ کرتا تھا. دوسرا قال قرینہ ربنا ما طغیتہ. دوسرا جو قرین ہے وہ شیطان ہے. وہ آ کے بولے گا ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید. اے اللہ میں اس کو نہیں بہکایا، اللہ میں نہیں بولا اسے کالے شاہ ولی کے پاس جاؤ، میں نہیں بولا موسیٰ شاہ قادری کی درگاہ ہو جاؤ، مون روڈ کے چکراں لگاؤ. یہ خود چاہتا تھا، یہ خود بہت دور کی گمراہی میں نکل گیا تھا، میں نے نہیں اکسایا تھا. کیوں؟ جیسے ہی اسے جہنم کی طرف کھینچیں گے فرشتے، وہ بولے گا میں نہیں کیا، میں نہیں کیا، یہ سب شیطان کی وجہ سے ہوا، اس نے کیا. تو شیطان آ کے کہے گا کہ نہ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، میں نے نہیں بہکایا، ولکن کان فی ضلال بعید. یہ تھا ہی اصل میں گمراہی پسند، یہ تھا ہی کیا ہے اسی کاموں کے لیے، اور یہ تھا ہی خوشی خوشی کرنے والا. میں نے تو صرف راہ دکھلائی، یہ آگے بڑھ بڑھ کے بوندی بھی اود بتی اس کے پیچھے یہ پھرتا تھا، میں نے نہیں بتایا تھا. اسے بوندی کھانا تھی، اسے لڈو کھانا تھے، اسے کھیر کھانے تھے، اسے دراصل کیا ہے مزے اور سیر سپاٹے کے چٹکے پڑے ہوئے تھے، یہ بھاگا کرتا تھا، میں نے نہیں گمراہ کیا. تو اللہ کہے گا لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید. دیکھو تم دونوں میرے سامنے نہ جھگڑنا، جاؤ تم دونوں، میں بات ہی نہیں سنتا تم دونوں جہنم میں جاؤ، شیطان بھی تو بھی. اس لیے فرمایا لا تختصموا لدی، یہاں جھگڑا مت کرو میرے سامنے.
وقت قدمت الیکم بالوعید، میں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جو کوئی شرک کرے گا وہ جہنم میں جا کے رہے گا۔ اب یہاں آ کے تم دراصل باتیں کرنے سے کچھ بدلنے والا نہیں ہے۔ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، یہ اللہ تبارک و تعالی کا قول فیصل ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ رب جو کہہ دیا، وما انا بظلام للعبید، وہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے۔ اور یہ وہ وقت ہوگا جب اللہ پوچھے گا یوم نقول لجہنم، ہم کہیں گے جہنم سے هل امتلأت، اے جہنم تو بھر گئی ہے۔ مجرم کے مجرم، گروہوں کے گروہ ڈالے جا رہے ہیں، اور جہنم کہہ رہی ہے اور ہے اور ہے اور ہے، لو لو لو۔ تو اللہ آخری میں پوچھے گا جہنم سے، یوم نقول لجہنم، جب ہم جہنم سے کہیں گے هل امتلأت، بھر گئی تو، وہ بولے گی فتقول هل من مزید، ہے کوئی اور؟ نہیں بھری اللہ، تیرے سرکشوں کو، تیرے سے روگردانی کرنے والوں کو، تیرے نافرمانوں کو ابھی بھی جگہ میرے اندر ہے، بھیج، سب کو پکڑ لیتی ہوں۔ گویا کہ ایک ایسی ہی جہنم ہمیں دکھائی جا رہی ہے جو بولتی بھی ہے، سمجھتی بھی ہے، جو زندہ بھی ہے، اور رب کے نافرمانوں کو اپنے اندر لے کے جلا کے راکھ کرنا چاہتی ہے۔ کوئی مادی چیز نہیں ہے جہنم، جہنم اللہ کی مخلوق زندہ ہے۔ وہ کہے گی کہ اے اللہ کون ہے جو تیرا نافرمان ہے؟ لا، اور جگہ باقی ہے، میں لے کے اندر اسے لے کے جلا کے راکھ کر دیتی ہوں۔ تکاد تمیز من الغیظ، اپنے غیظ و غضب سے جہنم پھٹ پڑنے والی ہوگی، یہاں تک کہ اللہ ڈالتا رہے گا، ڈالتا رہے گا، ڈالتا رہے گا، یہاں تک کہ مجرم ختم ہو جائیں گے۔ پھر اللہ پوچھے گا یوم نقول لجہنم هل امتلأت، اب بھر گئی، تب بھی جہنم کہے گی فتقول هل من مزید، ہے کوئی اور، ہے کوئی اور۔ بخاری کی حدیث میں ہے، انس کی روایت ہے رضی اللہ عنہ، یا اللہ یا اللہ، یہ وہ وقت ہوگا جو ہر آدمی کہہ رہا ہوگا اللہم سلم اللہم سلم اللہم سلم، اللہ تو مجھے بچا دے، مجھے بچا دے، مجھے بچا دے۔ کون پڑھے گا، کیسے پڑھے گا؟ یہ وقت ہوگا جو جوانوں کو بوڑھا کر دے گا، هل امتلأت، اور کون ہے، اور کون ہے، یہاں تک کہ رب اپنے قدم کو اس پہ رکھ دے گا، اور کوئی نہیں ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ میرے بندوں پہ میں ظالم نہیں ہوں کہ بغیر گناہ کیے میں انہیں جہنم میں ڈال دوں۔ یہ واسطے رب کہے گا کہ اب اور کوئی تو نہیں ہے، لیکن تو پھر بھی مانگ رہی ہے اور کوئی ہے، اور کوئی ہے۔ تو حدیث بخاری کے اندر آتا ہے، انس بن مالک کی روایت ہے کہ اللہ اپنے قدم کو رکھے گا، تب جا کے جہنم سکڑے گی اور کہے گی بس بس، اب بھر گئی، اب بھر گئی، اب بھر گئی۔ یہ ہے وہ منظر، میں نے ایک منظر کھینچا ہے، صرف ایک منظر، اور کئی مناظر ہیں۔ اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو آپ کے سامنے اور رکھوں گا۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بروز اتوار آنے والا بعد نماز مغرب تا عشاء، رجب اور اس کے جو بدعات و خرافات ہوتے ہیں اس لحاظ سے عوام الناس کی بیداری کے لیے یہ خصوصی پروگرام سابق امیر جمعیت اہل حدیث تمل ناڈو اور پانڈیچری شیخ عبداللہ عمری مدنی حیدرآبادی حفظہ اللہ کے خطاب پر رکھا گیا ہے کہ یہ اتوار کا پروگرام مس نہ کریں۔ مسجد السلام کے اندر خواتین کا بھی علیحدہ انتظام ہے، بہت کثیر تعداد میں لوگوں کو لے کر آئیں، اور اسی طرح ہفتے کو جو تفسیر ہوتی ہے وہ انشاءاللہ میری تفسیر رہے گی بعد نماز عشاء۔ جو لوگ حاضر ہوتے ہیں وہ بھی دوسروں کو بلا کر، قرآن کی دعوت سب سے اہم ترین دعوت ہے، اس کو بلا کر لے آئیں۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ مسجد السلام کے اخراجات کافی زیادہ ہیں، اور یہ تمام کے تمام آپ لوگوں اہل خیر حضرات کے تعاون سے ہی پورے ہوتے آ رہے ہیں۔ اس لیے آپ تمام سے گزارش ہے کہ جاتے ہوئے اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ دے کر جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کا بدلہ دنیا و آخرت میں عطا کرے۔ شکراً، جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔